الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويمنعون الماعون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگ و دوستو، ایک بات بار بار بیان کرتے ہیں ہم کہ انسان ایک اجتماعی معاشرتی زندگی گزارتا ہے، وہ تنہا عام جانوروں کی طرح زندگی گزار نہیں سکتا ہے، سب کے ساتھ مل کر اسے زندگی گزارنی پڑتی ہے، لہذا ایک دوسرے کے تعاون کی اسے ضرورت پڑتی ہے، ایک دوسرے کی مدد و نصرت کے ساتھ اس کی زندگی آگے بڑھتی اور چلتی ہے. ایک دوسرے کی جو مدد و نصرت، ایک دوسرے کا تعاون، اس کی بہت سی شکلیں ہیں. ایک اس کی شکل یہ ہے کہ ہم کسی کی چیز کو استعمال کریں اس کی اجازت کے ساتھ، عاریتاً کہتے ہیں، کسی کے سامان کو استعمال کے لیے لینا، خریدے بغیر، کرایہ دیے بغیر، عاریتاً کسی کے سامان کو استعمال کرنا، یہ بھی ایک انسان کی ضرورت ہے. جیسے مثلا کبھی کسی کا کوئی برتن ہم نے لے لیا، کسی کی گاڑی ہم نے مانگ لی، یا کہیں بینک میں چلے گئے تھے کچھ کام کے لیے پین کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کا پین ہم نے لے لیا، یا کسی کی عطر کی بوٹل لے لی، ہم نے تھوڑا سا عطر لگا لیا. یہ سب استعمال کے لیے چیزیں لیتے ہیں، یہاں خریدی نہیں جاتی ہے، نہ کرایہ دیا جاتا ہے. یہ انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، لہذا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. اسلام نے کسی کی چیز کو استعمال کے لیے مانگ کر لینے کی اجازت دی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی چیزوں کو اس طرح عاریتاً استعمال کیا ہے، بلکہ آپ نے غیر مسلموں کی چیزوں کو بھی عاریتاً استعمال کیا ہے. ایک مرتبہ صحابہ اکرام کہتے ہیں مدینے میں ایک زور سے آواز آئی رات میں، تو سب ایک دم ڈر اور خوف سب پر طاری ہو گیا کہ کوئی آفت اچانک آ گئی یا کسی نے حملہ تو نہیں کیا. تو صحابہ اپنے گھر سے نکلے اور اس جگہ کی طرف جانا ہی چاہ رہے تھے جہاں سے آواز آئی تھی. تو دیکھا کہ کوئی گھوڑ سوار تیزی سے واپس آ رہا ہے، غور کیا تو دیکھا پیارے نبی علیہ السلام تھے. جہاں صحابہ جانا چاہ رہے تھے کہ شاید کوئی خوف کا ماحول وہاں ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی بہادری دیکھیں آپ وہاں جا کر واپس آ رہے تھے جہاں صحابہ جانے کا ارادہ کر رہے تھے. حضور علیہ السلام واپس آئے، آ کر کہا کہ کوئی خوف کی بات نہیں ہے، آرام سے سو جاؤ. اس کے بعد کہا آپ نے ابو طلحہ کا گھوڑا استعمال کیا تھا. پھر آپ نے فرمایا ابو طلحہ کا گھوڑا وجدنا بحرا، ہم نے اسے سمندر کی موجوں کی طرح تیز رفتار ہم نے اس کو پایا. تو یہاں جو آپ نے گھوڑا استعمال کیا حضرت ابو طلحہ کا استعمال کیا ہے، خریدا نہیں تھا، کرایہ نہیں دیا تھا، بس عاریتاً استعمال کیا تھا. تو پیارے نبی علیہ السلام نے بھی لوگوں کی چیزوں کو استعمال کیا ہے، بلکہ غیر مسلموں کی چیزوں کو بھی آپ نے استعمال کیا ہے. جب مکہ فتح ہوا تو اس موقع پر ایک علاقے کے لوگ پورا زور لگا کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار تھے. اس غزوے کو غزوہ حنین کہتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے جائزہ لیا، ہمارے پاس ہتھیار کم ہیں، ان کے پاس ہر طرح کا ہتھیار کا سامان ہے. تو حضور علیہ السلام نے کچھ چیزیں عاریتاً لی ہیں. حضرت صفوان بن امیہ یہ سردار تھے مشرکوں کے، مکے کے، اسلام نہیں لائے تھے ابھی. حضور علیہ السلام نے ان سے کہا آپ کے پاس زرہیں ہیں، لوہے کا لباس ہوتا ہے، جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے، اس سے ہتھیار تیر تلوار سے آدمی کی حفاظت ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے حضرت صفوان سے کہا تمہاری 100 زرہیں ہمیں دے دو استعمال کے لیے.
تو انہوں نے فوراً کہا غضباً کہ آپ غضب کرنا چاہتے ہیں، غضب چھیننا چاہتے ہیں اور زور اور طاقت کی بنیاد پر لینا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں عاریتاً مضمونتاً، آپ نے فرمایا کہ استعمال کے لیے عاریتاً لینا چاہتے ہیں اور ضمان ہمارے ذمے ہوگا، اگر کوئی نقصان ہو گیا ہم اس کی بھرپائی کریں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے 100 زرہیں لی عاریتاً استعمال کے لیے۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے بہت اچھے انداز میں خوبی کے ساتھ واپس کیا۔ حضور علیہ السلام کے اس اخلاق اور حسن معاملے سے متاثر ہو کر صفوان بن امیہ نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ عاریتاً لینا ایک ضرورت ہے، چیزوں کو استعمال کے لیے لینا۔ ہر گھر میں، ہر خاندان میں، ہر انسان کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ اگر کوئی نہیں دے گا تو قرآن نے اس کے اوپر لعن طعن کی ہے، تنبیہ کی ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، یہ جو سورہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اللہ نے کہا کہ وہ ان پر پھٹکار ہے جو نماز میں سستی کاہلی کرتے ہیں، ان پر بھی ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دینے سے کتراتے ہیں۔ کسی نے نمک مانگ لیا، کسی نے برتن مانگ لیا، کسی نے پھوڑا مانگ لیا، کسی نے پین مانگ لیا۔ عام طور پر گھرانوں میں ہوتا ہی ہوتا ہے، کبھی چادر، کبھی قالین، کبھی کرسیاں ایک دوسرے کی عدل بدل وقتی طور پر لی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں عاریتاً لینا۔ اللہ نے کہا اگر ایسی چیز کوئی نہیں دیتا جس کے دینے سے نقصان نہیں ہے تو اللہ نے اس کے اوپر پھٹکار کی ہے اور سخت اس پر تنبیہ فرمائی ہے۔ تو لہذا ایک ضرورت ہے، لینا دینا پڑتا ہے، لیکن اس کے کچھ اصول ہیں کہ ہم جب کسی کی چیز لے رہے ہیں تو کس انداز سے لیں، کیسا استعمال کریں۔ سب سے بنیادی شرط، سب سے پہلا حکم یہ ہے، ہم جب کسی کی چیز استعمال کے لیے لے رہے ہیں تو اس موقع پر ہم زور ڈال کر نہ لیں، ہم اس کے اوپر پریشر ڈال کر نہ لیں، اس کی دلی رضامندی کے بغیر لینا جائز نہیں ہے۔ کسی کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر لیا نہیں جا سکتا، جب تک وہ دل کی بالکل اپنی رضامندی سے نہ دے ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل مال رئیم، کہ کسی آدمی کا مال حلال نہیں ہے الا بطیب نفس من، مگر اس کی دل کی رضامندی کے ساتھ۔ تو اگر کسی کی چیز ہم لے رہے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا پریشر ڈالتے ہیں کہ اس بیچارے کو دینا ہی پڑتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ میں سے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا۔ ایک دکان پر وہ گئے کوئی چیز خریدنے کے لیے، پرچیسنگ کی، انہوں نے بھاؤ تاؤ طے کیا، اب انہوں نے قیمت بیان کی، انہوں نے اس قیمت پر رضامندی ظاہر کی، وہ پیسے دے کر لے ہی رہے تھے۔ تو وہ مولانا بڑے آدمی تھے، وہ دکاندار ان کو پہچانتا نہیں تھا، شکل سے نہیں پہچانتا تھا، نام سے شاید پہچانتا ہو۔ اچانک وہ مولانا کے کوئی معتقد مصلی آ گئے، انہوں نے کہا دکاندار سے صاحب پہچانتے نہیں، فلانا صاحب ہے، اتنے میں دیں، اتنے میں نہ دو، کم کر کے دو، اتنی جو قیمت تم نے لگائی کم کر دو، اتنی زیادہ قیمت نہ لو، یہ مولانا صاحب فلاں بزرگ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی رہنے دو، اس نے پہلے جو بھاؤ تاؤ کر کے قیمت طے کی دل کی رضامندی سے کی ہے، اب تم پیشر ڈال کر میری مولویت کا روب ڈال کر کم کرو گے، ہو سکتا ہے یہ دب کر دے، رضامندی سے نہ دے۔ کہا کہ میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ ایک جملہ کہا کہ یہ مولویت بیچنے کی چیز نہیں ہے، بہت اہم بات تھی ہم جیسے لوگوں کے لیے۔ کہا یہ مولویت جو ہوتی بیچنے کی چیز نہیں ہوتی، اس کو دے کر کوئی چیز خریدی نہیں جا سکتی۔ اس کے بعد کہا اتنی قیمت لینی پڑے گی جتنی آپ نے پہلے طے کی ہے۔ تو بہرحال جب ہم کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں، لینا ایک ضرورت ہے، لینا پڑے گا۔ بڑا سا بڑا آدمی بھی حضور علیہ السلام سے بڑا کوئی آیا ہے نہ آ سکتا ہے، آپ نے بھی لوگوں کی چیزیں لی ہے، ضرورت کی خاطر بالکل لینے کی اجازت ہے، مگر پیشر ڈال کر نہ لیں۔ آج کل ہوتا ہے بستیوں میں جو روبدار ہوتے ہیں، بہت سے غنڈے بھی ہوتے ہیں، اب آ کر صاحب آپ کی گاڑی دو، صاحب آپ کا وہ دو، اب بیچارہ نہیں دیا تو اس کے لیے جینا مشکل ہے۔ اس طرح روب ڈال کر، پیشر ڈال کر، اپنا روب اور دبدبے کی بنیاد پر کسی چیز لینا یہ بالکل ناجائز ہے۔ حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی دیکھیں، کیسی آپ نے پاکیزہ ہمیں معاشرت دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، حضرت عمر بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے رات میں خواب دیکھا اور خواب میں نے جنت دیکھی، جنت میں بہت عالی شان محل دیکھا، تو میں سمجھا شاید یہ میرا محل ہے۔ پوچھا میں نے فرشتے سے کس کا ہے، تو کہا قریشی نوجوان کا ہے، تو میں سمجھا میں ہی ہوں، میرا ہی ہے۔ آگے بڑھنے لگا تو فرشتے نے کہا یہ حضرت عمر کا مکان ہے۔
تو میرا دل بہت چاہا کہ اندر جا کر دیکھوں کیسا اللہ نے حسین و جمیل اس کو بنایا ہے، اس کو دیکھنے کی دل میں تمنا خواہش ہوئی، لیکن عمر تیری غیرت یاد آ گئی کہ تیرے گھر میں تیری اجازت کے بغیر جانا تجھے پسند نہیں ہے، لہٰذا میں اندر نہ گیا، واپس آ گیا۔ حضرت عمر رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ پر کیسے میں غیرت کرتا، آپ کا میرے گھر میں آنا برکت کی چیز ہے۔ اور عمر وہ ہے اپنے مال کو اپنے اوپر لگانے پر اتنا ان کو رضامندی نہ ہوتی تھی جتنا آپ پر لگانے پر ہوتی تھی، اپنی جان آپ پر خرچ کرنا اتنا اس کے وہ طالب ہوتے تھے جتنا اپنے اوپر اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنے کے وہ طالب اور مشتاق نہیں تھے۔ لیکن پیارے نبی علیہ السلام کے پاکیزہ اخلاق دیکھیں، آپ نے فرمایا تیری غیرت مجھے یاد آئی، اندر نہ گیا۔ حالانکہ جنت یہ دنیا کی طرح ماحول نہیں ہوگا، یہاں وہ جو جنت کی زندگی احکام نہیں ہے، وہاں خواہشات ہے، اور پھر ایک دوسرے بہت ملنساری سے ایک ہی آدمی کے دل کی طرح سب کے دل ہوں گے، وہاں کسی کو کسی سے ناراضگی نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگا، غیرت نہیں آئے گی۔ لیکن حضور ہمیں میسج دینا چاہتے تھے، پیغام دینا چاہتے تھے، کسی کی چیز کو اس کی رضامندی کے بغیر استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو لہذا سب سے بنیادی چیز یہ، ہم جب کسی کی چیز کو لیں پریشر ڈال کر مجبور کر کے نہ لیں، بلکہ اس کی دلی رضامندی کے ساتھ اس چیز کو لینا چاہیے۔ اس کے بعد جب ہم نے وہ چیز لی ہے استعمال کے لیے تو کیا کریں؟ بے تکا استعمال کریں۔ اپنا بیٹا بیٹا، دوسرے کا بچہ پوٹا، اپنا ہے تو بیٹا، دوسرے کا ہے تو پوٹا، دالیں خوب کوٹیں اسے۔ ایسا نہیں ہے، اس چیز کو آپ اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے، مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا پڑے گا۔ وہ چیز آپ کی نہیں، مالک کی ہے، تو لہذا مالک کی مرضی کے مطابق آپ کو استعمال کرنا پڑے گا، اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے آپ۔ کبھی کسی کا پین لے لیا آپ نے، کسی کا برتن لے لیا، کسی کی گاڑی لے لی، اپنی مرضی پہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کی مرضی کے مطابق آپ استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ امین آدمی، امانت دار آدمی، اچھے آدمی اپنی مرضی پہ استعمال کریں اس کی مرضی کے خلاف، تو پھر یہ خیانت ہے۔ تو دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم جب کسی کی چیز کو لیں اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرنا ہے، سامنے والے کی مرضی کے مطابق اسے استعمال کرنا ہے۔ اسی میں برکت ہے، اسی میں برکت ہوگی، راحت ہوگی۔ اپنی مرضی پہ استعمال کریں گے، آپ گڑبڑ کر رہے ہیں، وہیں اللہ کی طرف سے مصیبت اور آفت آ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم چیز استعمال کر رہے ہیں، نقصان ہو گیا، برتن ٹوٹ گیا، کوئی گاڑی تھی اس کے اندر کوئی خرابی آ گئی، اور کوئی چیز سامان کسی کا لیا اس کے اندر تھوڑی سی خرابی آ گئی، تو کیا کریں؟ ہلو خاموشی سے لا کے رکھ دینا اور چلتے بننا، یہ نہیں ہے۔ جو نقصان ہوا ہے، اگر ہماری غلطی سے نقصان ہو اس کی تلافی ہم پر واجب ہے، اطلاع دینا بھی ضروری ہے۔ اطلاع دیے بغیر بنا کے چپکا کے لا کے رکھ دیے، اس کی اجازت نہیں۔ آپ اسے اطلاع دیں صاحب ایسی خرابی ہو گئی، ہم نے یہ بنا دیا ہے، اطلاع دینا بھی ضروری ہے اور پھر اس کو بنا کر دینا بھی ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ہیں، ایک دوسری آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے میٹھا بھیجا، حضرت عائشہ کے مکان میں آپ ہیں۔ لمبا واقعہ آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو غیرت آئی کہ کیا ہم حضور کو نہیں کھلائیں گے، ہمارے گھر میں بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو انہوں نے وہ باندی جو لے کر آئی تھی کٹورا، اس کے ہاتھ پر ایک ہاتھ مارا تو وہ برتن نیچے گر گیا اور میٹھا بکھیر گیا، برتن پھوٹ گیا۔ حضور علیہ السلام کے پاکیزہ اخلاق دیکھیں، آپ وہ میٹھا سمیٹتے جا رہے تھے، کہتے جا رہے تھے تمہاری ماں کو غیرت آئی، یعنی عائشہ نے جو عمل کیا ہے ہرگز ایسی بات نہیں کہ کوئی شرارت کی بنیاد پر کیا، بلکہ غیرت کی بنیاد پر کیا کہ اپنے نبی اپنے شوہر کو ہم نہیں کھلائیں گے، آپ کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے گھر سے ویسے ہی برتن لیا اور باندی کو دیا کہ یہ لے جا کر دو، تو جس کا برتن آیا تھا استعمال کے لیے آیا تھا وہ ٹوٹ گیا، حضور علیہ السلام نے ان کے گھر کا برتن دیا کہ لے جا کر دے دو۔ تو لہذا ہمیں معلوم ہوا کسی کی چیز ہم نے اگر استعمال کی ہے، اس میں اگر نقصان ہو جائے تو پھر اسے اطلاع دینا چاہیے اور پھر اسے بنا کر دینا چاہیے۔ ایسے ہی نقصان کا معاملہ ایک مکاندار کرایہ دار کے اندر بھی ہوتا ہے۔ ہم نے کوئی چیز کرائے پر لی ہے،
اب وہاں بھی اگر نقصان آ گئے، یہاں بھی بہت گڑبڑ ہمارے معاشرے میں، اصل ہم شریعت کو نہیں دیکھتے ہیں، زور کس کا چلتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے، یا معاشرے میں لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ مسلمان معاشرے کو نہیں دیکھتا ہے، مسلمان شریعت کو دیکھ کر زندگی گزارتا ہے۔ لہذا اگر کسی مکان میں ہم رہ رہے ہیں، کوئی گاڑی ہم نے کرایہ پر لی، اس میں نقصان آ گیا، تو دیکھیں گے وہ جو نقصان ہے، اصل ڈھانچے میں اگر نقصان ہے تو وہ مالک کی ذمہ داری ہوگی، وہ کرایہ دار کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ جیسے کسی مکان میں کوئی کرایہ دار رہ رہا ہے، چھت اس کی گرنے لگی، یا دیواروں میں اس کی تڑخ آ گئی، یا بنیاد اس کی بیٹھ گئی، یا فرش اس کی خراب ہو گئی، تو یہ اصل ڈھانچے میں خرابی ہے۔ وہ چاہے یہ کرایہ دار رہتا ہے یا کوئی دوسرا رہتا ہے یا مکاندار رہتا ہے یا نہ رہا جاتا، پھر بھی دھیرے دھیرے خرابی آ جاتی۔ تو وہ خرابی جو اصل ڈھانچے میں ہوتی ہے وہ کرایہ دار کی ذمہ داری نہیں، مکاندار کی ذمہ داری ہوگی۔ ہاں، وہ نقصان جو کرایہ دار کے استعمال کی وجہ سے آئے گا، اس کی غلطی کی وجہ سے آئے گا، جیسے بچے نے کانچ پھوڑ دی، یا ایسا وائر کوئی غلط بے احتیاطی سے استعمال کیا کہ ایکسپائر ہو گیا، کچھ حادثہ ہو گیا، یا موٹر اتنا زیادہ استعمال کی پانی چلا گیا پھر بھی موٹر دارے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے موٹر جل گئی۔ تو یہ جو غلطیاں ہوئی ہے کرایہ دار کی، یہ نقصان کرایہ دار پر آئے گا، ورنہ اصل جو نقصان ہوتا ہے اصل بنیاد ڈھانچے میں وہ مکاندار پر ہوگا، کرایہ دار پر نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جو نقصان ہوتا ہے آفات سماوی کی وجہ سے، آسمان سے اللہ کی طرف سے آفت آ گئی، بارش ہو گئی زور کی، کوئی چیز گر گئی، بارش ہو گئی زور کی جس کی وجہ سے کوئی حادثہ ہو گیا، وائر گر کے جل گیا، ٹوٹ گیا، تو یہ آسمانی آفت ہے، اس کی ذمہ داری بھی مکاندار پر ہوگی، کرایہ دار پر نہیں ہوگی۔ تو لہذا جتنا جس کے اوپر حق ہے، پہلے وہ اصول ہمیں معلوم کرنا چاہیے، اس کے بعد معاملہ کریں گے، حلال حرام سے بچیں گے۔ ورنہ 1 روپیہ اگر کسی کا حرام ہم نے کھایا، یا 1 روپے کا ظلم کسی پر ہم نے کیا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو حضور علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں پیغام دیا، اگر سنگ والی بکری نے کسی بے سنگ والی بکری کو مارا ہے، حالانکہ آخرت کا جو انجام ہے یہ جانوروں کے لیے نہیں، انسان کے لیے، نہ ان کے لیے جنت ہے نہ جہنم ہے، نہ پل صراط پہ سے گزرنا ہے، نہ ان کے لیے کوئی حساب کتاب ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہ ہم انصاف دیں گے، سب کو، کسی کو بھی انصاف سے محروم نہیں کریں گے۔ کل قیامت کے دن دونوں بکریوں کو اللہ زندہ کریں گے، اس بکری کو جس کو سنگ تھے، جس نے اس بکری کو مارا جسے سنگ نہ تھے، دونوں کو زندہ کر کے اللہ اس کے سنگ نکال کر اس بے سنگ والی کو سنگ دیں گے، اور اسے حکم دیں گے جیسے اس نے مارا ویسے مار لے۔ جب وہ مارے گی تو پھر دونوں کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ صرف بدلہ دکھلانے کے لیے اللہ دونوں کو زندہ کریں گے، ہر جانور کو زندہ نہیں کیا جائے گا، جس نے ظلم کیا ہے اس ظالم اور مظلوم جانور کو زندہ کریں گے۔ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے جانوروں کے ساتھ۔ انسانوں پر اگر ظلم کریں گے تو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے ہیں، لہذا اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ عام طور پر اس کے اندر بے احتیاطی بہت ہوتی ہے، جس کا زور چلتا ہے عام طور پر اپنا زور چلا کر یہ سامنے والے کی مجبوری دیکھتے ہیں، خالی کر دو، بات کرے کہ جو ہے خالی کر دو، یہ سامنے والے کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس پر زور ڈال کر اس سے آپ اگر زیادہ گھسیٹتے ہیں، خدا کے سامنے تو آپ مجبور ہو جائیں گے۔ کتنے پر کتنا ظلم کریں گے؟ اللہ سے تو کسی کی طاقت بڑی نہیں ہے، اس کے انجام سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ لہذا وہ غلطیاں یا وہ نقصان جو اصل ڈھانچے میں ہوتا ہے اس کا ذمہ دار ہوگا مکاندار، اور وہ جو ان کی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے یا استعمال کی ان کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری آئے گی کرایہ دار کے اوپر۔ تو بہرحال جو دوسروں کی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر بنیاد یہ ہے کہ ہم ایسے استعمال کریں جیسے اپنی چیز ہے، اپنی چیز جیسے استعمال کی جاتی ویسا استعمال کریں۔ اس کے بعد اگر خرابی آ جائے تو پھر وہ جس کی ذمہ داری اس کو اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی۔ ایک چیز جو دوسروں کی ہم استعمال کرتے ہیں، وہ ایک چیز اس کی شکل ایک گری پڑی کہیں ملی ہوئی چیز، کہیں گری پڑی چیز مل گئی، اسے غنیمت کا سمجھتے ہیں مال لوگ، اللہ کی مدد آگی سمجھتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم باہر نکلے دعا کر کے، یا اللہ کوئی ضرورت ہے دے دے، ہماری ضرورت پوری ہو جائے۔ اچانک باہر 500 کی نوٹ پڑی تھی تو کہے اللہ کی مدد آ گئی۔ ہرگز نہیں، اللہ کی مدد نہیں ہے، وہ غنیمت نہیں ہے، وہ مال جو ہے امانت ہے، اسے آپ کو اس کے مالک تک پہنچانا ہے۔ تو گری پڑی چیزیں بہت سی مل جاتی، پیسے مل گئے، سیل فون مل گیا اور کوئی اور سامان مل گیا، اسے اٹھا کے اپنا سمجھتے ہیں۔ ہرگز یہ نہیں، اسے اس کے مالک تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس سے متعلق بھی ہمیں پوری تفصیل دی ہے۔ اگر کسی کی گری پڑی چیز مل جائے اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ہم نے نہیں اٹھایا تو کوئی ایسا آدمی اٹھائے گا جو اسے ضائع کر دے گا،
آج کے زمانے میں تو سب ویسے ہی ہیں۔ کیسے ہیں؟ 2 لڑکے اسکول دیر سے آئے، 9 بجے کی ٹائمنگ تھی، 9:30 کو آئے تو سر نے لکڑی لے کر ایک کو مارتے ہوئے کہا کیوں دیر کیا میاں؟ انہیں بولا صاحب میرا 1 روپیہ گم گیا تھا سر، ڈھونڈ رہا تھا، دیری ہو گئی۔ دوسرے کو پوچھا تو کیوں دیر سے آیا؟ اس نے کہا صاحب اس کے 1 روپے کے اوپر پیر رکھ کے ٹھہرا تھا، میں انہیں جا رہا تھا نہیں، کم وقت میں اٹھا نہیں سکا، اس کی وجہ سے مجھے دیری ہو گئی۔ یہ ہمارا معاشرے کا مزاج ہے، لہذا اگر ایسا معاشرہ ہے ہمیں یہ ڈر، ہم اگر نہیں اٹھائیں گے کوئی چور اسے اٹھا لے گا، ضائع کر دے گا، ہمیں اٹھانا واجب ہے۔ اگر نہیں اٹھائیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے، اگر نہیں اٹھائیں گے تو گنہگار ہیں۔ اٹھا کر کیا کرنا؟ دال عبداللہ گڑ تھیلے میں نہیں، بلکہ اس کے مالک کو تلاش کر کے وہ چیز اس تک پہنچانی ہے۔ کہاں کہاں تلاش کرے؟ جہاں جہاں مل سکتا وہاں تلاش کرے۔ کتنے دن تلاش کریں؟ وہ جتنے دن اس چیز کو وہ مالک تلاش کرے گا اتنے دن تلاش کرنا پڑے گا۔ وہ چیز کی قیمت اور ویلیو کے اعتبار سے دن طے ہوتے ہیں۔ 5-10 روپے کی نوٹ ہے، ذرا ادھر ادھر دیکھ لیے، کسی کو پوچھ لیے، اس کا وقت ختم ہو گیا، اس لیے کہ جس کی 5-10 کی نوٹ گمی انہیں بھی 1-2 مرتبہ ادھر ہاتھ ڈال کے اس کے بعد چھوڑ دیتا۔ اور اگر 500 روپے کی نوٹ ہے تو 2-4 دن تک تو آدمی اسے تلاش کرتا ہے، ہمیں بھی 2-4 دن تلاش کرنا پڑا۔ لاکھوں ہزاروں کا معاملہ ہے تو ہفتے اور مہینے اسے تلاش کرنے پڑیں گے۔ تو بہرحال مالک کو تلاش کرنا پڑے گا، مالک اگر مل گیا اسے وہ چیز دے دیں۔ اب اس کی تلاش میں جو آپ کو خرچہ ہوا ہے وہ آپ اس سے خرچہ لے سکتے ہیں۔ بکری کسی کی آ گئی، آپ نے اٹھا کر رکھ لیا، اب اس کی حفاظت کے لیے کھانا پینا تو دینا ہی پڑے گا اسے، آپ مالک آنے پر وہ خرچہ لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے مالک کو تلاش کیا، مالک نہیں ملا، اب کیا کریں؟ وہ چیز کسی غریب کو دے دیں، ایسے غریب کو جسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مسجد کے غلے میں نہیں ڈالنا، مول صاحب ہر چیز ہضم کر جاتے ہیں، لے جا کے مسجد کے غلے میں ڈال دیتے ہیں۔ مول صاحب ماشاءاللہ اچھا ہے پیٹ مول صاحب کا، مرغے بکرے پورے ہضم ہوتے ہیں، یہ بھی مول صاحب کے نام پہ نہیں ڈال، اس لیے کہ وہ اسی کو دی جائے گی جسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مسجد کے غلے میں ڈالیں گے تو تنخواہ میں آئے گی وہ، لہذا مسجد کے غلے میں دیکھا بعض لوگوں کو ہم نے 10-5 روپے میں لے دیکھے مسجد کے غلے میں ڈال دیے، تو نہیں ڈال سکتے۔ مسجد کے غلے میں اس کو دیں جسے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اگر خود مستحق ہیں، اگر خود ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں تو پھر وہ چیز خود استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے کسی کو دے دیا یا خود ہم نے استعمال کر لیا، اب آ گیا مالک، کہا کہ صاحب معلوم آپ کو ہماری چیز ملی ہے، تو اگر آپ نے خود استعمال کی ہے یا کسی غریب کو دی ہے، دونوں صورتوں میں اگر وہ آپ سے مانگتا ہے آپ کو اپنے جیب سے دینا پڑے گا۔ آپ کو کیا ملا؟ آپ کو اجر ملے گا، اس کا اجر ملے گا، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں بہت آپ کو نوازیں گے۔ تو لہذا خلاصہ ہے، کسی کی بھی چیز کو اگر ہم ظلماً استعمال کریں گے، ناحق استعمال کریں گے، چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ کے سامنے اس کی پوچھ ہوگی۔ ایک بزرگ تھے، مکان میں کرائے سے رہتے تھے، وہ پہلے زمانے میں قلم آپ نے دیکھے ہو کہ بڑے لوگوں نے وہ ڈبا کر لکھنا پڑتا تھا، پین میں سیاہی نہیں ہوتی تھی، لکڑی کا پین ہوتا تھا، ڈباتے تھے لکھتے تھے، ڈباتے تھے لکھتے تھے، ڈبانا لکھنا بہت ٹائم زیادہ لگتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ڈبا کر ایسا لکھ رہے تھے کہ تھوڑی سیاہی زیادہ گر گئی ان کے پیپر پر، تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ سیاہی ذرا سکھانا ہے، کچھ دیکھا مٹی مل جائے تو دیکھا دیوار میں مٹی نیچے گری ہوئی نہیں ہے، تو پھر سوچا ذرا دیوار اکھیڑ دیتے ہیں، ذرا پین سے رگڑ کر تھوڑی سی مٹی نکال کے ڈال دیتے ہیں۔ پین جیسے آگے بڑھایا فوراً خیال آیا یہ تو کرائے کا مکان ہے، ہمیں تو استعمال کی اجازت ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، مٹی کے مالک نہیں ہے۔ پین روک لیا، فوراً دل میں خیال آیا تھوڑی مٹی ہے کیا ہوتا، لہذا وہ پین سے رگڑا، مٹی تھوڑی سی لے کر اس پر ڈال دی۔ جب سو گئے تو خواب میں اللہ کی طرف سے تنبیہ ہو گئی، جب میدان حشر لگے گا اور میزان پر اعمال تولے جائیں گے، جب معلوم ہوگا تھوڑی مٹی تھی کہ زیادہ تھی، جب معلوم ہوگا تھوڑی تھی کہ زیادہ تھی۔ اس سے بہرحال بہت احتیاط کی ضرورت۔ آج کے معاشرے کا فساد یہی ہے، لوٹو زندگی گزارو۔ آج بہت سے گھرانے ایسے پلتے ہیں کہ جن میں لوٹ کر ہی گھروں میں اپنے روزی روٹی، اناج، گاڑیاں خرید رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، سب لوٹ ہی کر زندگی گزر رہی ہے۔ یہ کاروبار لوگوں نے بنا لیا ہے، لہذا ایسا اگر معاملہ کریں گے، ایک نقصان تو اس کا یہ ہوگا اولاد نافرمان ہوگی۔ حرام اگر کھلائیں گے اپنی اولاد کو، جیسے گاڑی میں اگر ڈپلیکیٹ پیٹرول ڈال دیا، فوراً جھٹکے لینی شروع کرے گی، وہ سیلف پہ سٹارٹ نہیں ہوگی، کک مارنا پڑے گا، بہت کک کے بعد سٹارٹ ہوگی اور پھر آوازیں دیتے ہوئے رکتی بھی جائے گی۔ ایسے حرام اگر پیٹ میں چلا گیا، اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام ڈالا، وہ یقیناً جھٹکے لیں گے اور اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوگی۔
اس لیے بہرحال احتیاط، آج کے زمانے کا ولی وہ نہیں جو تہجد پڑھتا ہے، آج کے زمانے کا ولی وہ نہیں جس نے مسجد بنائی، آج کے زمانے کا ولی وہ نہیں جو کرتا پیجامہ پہنتا ہے، ولی وہ نہیں جس کی پیشانی پر سجدوں کا نشان یا چہرے پر داڑھی، ولی وہ ہے جو حلال کماتا، حلال کھلاتا ہے، حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے۔ تو لہذا بہت ہمیں ضرورت ہے کہ لوگوں کی چیزیں استعمال کریں، پوری احتیاط سے استعمال کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم بچیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو زندگی یہ دی ہے کہ ہم کسی پہ کبھی بوجھ نہ بنیں، ہم بچیں، لوگوں پر ہم بوجھ نہ بنیں۔ آدمی جب کسی کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کی ویلو وہیں گر جاتی ہے، تو سوال کرنے سے اس لیے ہمارے نبی نے منع کیا ہے، لیکن انسان کی مجبوری ہے، مجبوری کی وجہ سے اجازت دی اسلام نے، لیکن احتیاط ضروری ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ شرائط کا لحاظ کرنا ضروری ہے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب دل میں احساس ہوگا ہمیں حساب دینا ہے۔ اگر دل میں احساس ہوگا صاحب گڑبڑ ہو گئی، کوئی نہیں جانتا، چھپا دیا ہم نے، یہ اگر احساس ہوگا تو پھر آپ احتیاط والی، تقوی والی زندگی نہیں گزاریں گے۔ یہ احساس ہوگا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، مالک نہ دیکھے، دنیا والے نہ دیکھیں، کسی کو علم نہ ہو، وہ تو دیکھ رہا، اس کے سامنے حساب دینا ہے، پھر رائی کے دانے کے برابر کمی بیشی نہیں کر سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں آخرت کا یقین۔ ایک صاحب جو ہے بڑے تاجر آدمی تھے، مدینے میں رہتے تھے، کاروبار عراق میں جا کے کیا کرتے تھے، ان کی بیوی مدینے میں رہتی تھی۔ بیوی کو احساس ہوا کہ میرے شوہر نے شاید عراق میں دوسرا نکاح کر لیا ہے، لہذا اس نے جب وہ سفر پر جانے لگا اپنے غلام سے کہا ایک مہربانی کر دینا، پوچھا بتائیے مالکن کیا آپ کی خدمت ہے؟ کہا اتنا تحقیق کر کے آ جاؤ امانت داری کے ساتھ کہ تمہارے آقا نے، میرے شوہر نے کوئی دوسرا نکاح تو نہیں کیا عراق میں؟ کہا ٹھیک ہے۔ آیا، واپس آ کر کہا کہ میں نے تحقیق کی، دوسرا نکاح آپ کے شوہر نے کیا ہے۔ خاموش ہو گئی، وہ خاموش ہو گئی۔ چند دن کے بعد پھر یہ آدمی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بہت بڑا مالدار آدمی تھا، بہت جائیداد اس نے چھوڑی۔ اس خاتون نے جائیداد میں سے جو بیویوں کا حصہ ہوتا ہے وہ حصہ نکالا، کافی مال وہ مقدار میں تھا، اس نے 2 حصے کیے، ایک حصہ اپنے پاس رکھا، دوسرا حصہ وہ غلام کے ساتھ خط کے ساتھ بھیجا اور اس میں تعزیت لکھی اور یہ کہا کہ بہن جو تمہارے شوہر تھے میرے بھی شوہر تھے، ان کا انتقال ہو گیا، میں بھی غم میں شریک ہوں، یقیناً تمہیں بھی غم ہوگا، یہ وراثت کا حصہ چونکہ تم بھی بیوی تھی جیسے میں بیوی تھی، میرا بھی حصہ ہے، تیرا بھی حصہ ہے، یہ حصہ رکھ لے۔ اگر وہ حصہ روکتی تو کوئی پوچھنے والا نہ تھا، کسی کو معلوم نہ تھا، لیکن کس چیز نے اس کو حصہ دینے پر مجبور کیا؟ پاگل تھی، انہیں اس کو ہوشیاری نہیں معلوم تھی، فارم ہاؤس بنانا نہیں معلوم تھا، اور چھت پہ چھت ڈالنا نہیں معلوم تھا، لوگوں کی طرح کاراں خریدنا نہیں معلوم تھا اس کو، اور پھر ہر مہینے 2 مہینے میں اچھے سے اچھا لباس پہننا نہیں معلوم تھا۔ پاگل تھی شاید، وہ عقل مند تھی، وہ جانتی تھی کہ یہ دنیا میں جتنا جمع کرے گا، جتنا محل بنائے گا، جتنا عمدہ لباس پہنے گا، خبر کے گھڑے میں جانا پڑے گا، کفن پہننا پڑے گا، خدا کے سامنے حساب دینا پڑے گا، اسے اس کا یقین تھا، لہذا اس یقین نے مجبور کیا۔ آدھا مال جو لاکھوں کا ہوتا تھا غلام کے ساتھ خط کے ساتھ بھیجتی ہے، جب وہ خط وہاں پہنچتا ہے، اس کا تقویٰ، اس کی بزرگی دیکھیں، جب وہ خط وہاں پہنچا اس نے آنسو بہائے، خط کے پیچھے دوسرا خط پیغام لکھا، کہا بہت مجھے غم ہوا آپ کے شوہر کے انتقال پر، جو میرے کبھی شوہر ہوا کرتے تھے، یعنی آخری سفر میں مجھے انہوں نے طلاق دے دی، اب جب طلاق دے دی میں ان کی بیوی نہ رہی، جب بیوی نہیں رہی یہ وراثت میں میرا حصہ نہیں ہو سکتا ہے، لہذا تعزیت کا خط لکھا۔ دونوں خط دنیا میں اللہ نے محفوظ رکھے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں ان دونوں کے خط ہر بہر محفوظ ہیں۔ اس نے واپس کر دیا، اگر رکھ لیتی تو کون تھا پوچھنے والا؟ کسی کو معلوم نہ تھا، کانوں خبر نہ ہوتی، مگر جانتی تھی اسے معلوم ہوگا، جس کے پاس معلوم ہونے سے حساب دینا پڑتا ہے، لہذا اس نے خط بھی بھیجا، مال بھی واپس بھیجا۔ تو یہ جو بے احتیاطی کی زندگی چل رہی، مکان بنا رہے ہیں، گاڑیاں خرید رہے ہیں، بچوں کو عالی شان کالج میں پڑھا رہے ہیں، عمدہ شادی خانوں میں شادیاں کر رہے ہیں، لوٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو ڈبا کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا معاشرہ، خاص طور پر جو پہلوان قسم کے ہوتے ہیں، لیڈروں کے ساتھ جو رہتے ہیں، پارٹیوں میں جو رہتے ہیں، یا جن کے افراد خاندان کی کثرت ہے، یہ لوگ اس طرح ظلم کر کے لوگوں کو برباد کر کے زندگی اپنی آباد کر رہے ہیں، لیکن یقیناً آج نہیں تو کل سخت پکڑ میں آ جائیں گے۔ خدا کی لاٹھی میں اندھیر نہیں ہے، دیر صحیح ہے مصلحت کی خاطر۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہم احتیاط والی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔